تھکاوٹ ہے اس لیے میں نے جلدی شروع کیا اور پھر تھوڑی دیر افسر نصیحت بھی کریں گے. 3 بجے سے پہلے آپ کو شروع ہے نا. آپ دنوں کو زیادہ رہتا. شکریہ شکریہ. بتائیے کل کیا مضمون بیان ہوا؟ ایک کان سے چھوڑو، ایک کان سے سنے، دوسرے کان سے چھوڑے. ایسا نہیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے جو امت تک دین پہنچا، امام الانبیاء حضرت محمد علیہ السلام کی مبارک حدیثیں، آپ کے مبارک ارشادات، آپ کے مبارک اعمال، آپ کی مبارک سنتیں، کہ وہ کیسے پہنچی. جو سنتے اس کو زندگی میں جگہ دیتے. دین جو حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی سے، آپ کے مبارک عمل سے، آپ کے مبارک ارشادات کے ذریعے صحابہ تک پہنچا. صحابہ نے سب سے پہلے اس کو کہاں جگہ دی؟ اپنی زندگی میں. لکھا بھی نہیں کرتے تھے اور شروع میں لکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی قرآن پاک کے علاوہ. عام اجازت نہیں تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن پاک اور حدیث میں اشتباہ ہو جائے، اس لیے عام اجازت نہیں تھی. ہاں اکا دکا کوئی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کا بھی تذکرہ آیا، وہ لکھتے تھے اور نے حدیث کا مجموعہ تیار کیا. اس کا نام تھا صادقہ. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کی حدیثیں سب سے زیادہ ہیں، جہاں کوئی بات آتی، کوئی تذکرہ، کوئی معاملہ ہوتا، صدیق حضرت ابو ہریرہ فوراً کوئی حضور کا عمل یا حضور کی حدیث پیش کرتے. لوگوں کو تعجب ہوتا کہ ابو ہریرہ کل 2.5 سال کے آس پاس حضور کی خدمت میں رہے اور دوسرے صحابہ صدیق اکبر تو 23 سال ہے نا، اور اس سے پہلے بھی حضور کے خاص دوست تھے. اسی طرح دوسرے صحابہ حضرت علی بھی شروع سے ہی، لیکن جتنی حدیثیں ابو ہریرہ بیان کرتے کوئی اور بیان کرتا نہیں. تو بعض کو کوئی آتا ہے نا انسان کے دل میں وسوسہ، پتہ نہیں کہاں سے کہہ رہے ہیں یہ. ابو ہریرہ تک یہ بات پہنچ جاتی. اس لیے جب آدمی کوئی بات کرے تو یہ ذہن میں رکھے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ فلاں تک پہنچ جائے گی. اس لیے حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ کچھ نصیحتیں فرمائی، ان میں ایک تو یہ فرمائی صلی صلاۃ مودعین، رخصت کرنے والی کی نماز پڑھو. ہم اس کی تشریح کریں گے تو وقت لگے گا، بیٹھ جاؤ گے. اور دوسرے کیا فرمایا؟ وَاجْمِلْ یاس بما فی ایدی الناس، کہ لوگوں کے پاس جو ہے مال دولت وغیرہ وغیرہ اس سے بالکل مایوس ہو جانا، کسی سے کوئی امید مت، ساری امیدیں اللہ سے. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ زبان سے کوئی ایسی بات مت نکالنا کہ کل کو معذرت کرنی پڑے. کل کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ تم نے کسی کے بارے میں بات کی، اب اس تک پہنچی، کل اس نے پوچھا تو تم کو اس کے سامنے معذرت کرنی پڑے گی، یار مجھ سے غلطی ہوگی. اور دوسرا مطلب یہ کہ کل یعنی میدان محشر میں، اس لیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آپ نے سنا جو بات آدمی کی زبان سے نکلتی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے اور پھر سب سامنے آئے گا. تو یہ کس پر بات چلی تھی؟ ہاں باتیں پہنچ جاتی. ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ کہا، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ ہر چیز میں حضور کی حدیث، آپ کا عمل کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کرتے. اور میں اصل مسئلہ یہ ہے، 2 باتیں بیان کی. ایک تو یہ کہ میرے جو مہاجرین بھائی تھے ان کے یہاں تجارت کا بھی سلسلہ تھا مدینے میں، اس لیے ان کو اپنی تجارت بھی سنبھالنی پڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں بھی تشریف لاتے، حاضر ہوتے. اور رہے انصار، ان کے ہاں باغات تھے، ان کو اپنے باغات کی خبر گیری بھی کرنی پڑتی تھی اور حضور کے پاس بھی آتے تھے. مطلب ہے کہ ہر وقت حضور کے پاس نہیں رہ سکتے تھے کیونکہ باغات بھی تھے اور تجارت بھی تھی. رہا ابو ہریرہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، نہ میرے پاس باغ، نہ مال، نہ دولت، نہ تجارت،
بس میں تو حضور کے گھر پہ پڑا رہتا، مل گیا کھانے کو ٹھیک ہے، نہیں تو چلو اللہ بسم اللہ۔ کل تو نا ابو ہریرہ کی بات، بھوک کا کیا حال ہوتا تھا۔ ایک تو یہ بات بیان کی، اور دوسری یہ بات بیان کی میں حضور کی باتیں سنتا لیکن میں بھول جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور سے میں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ، یا خود ہی آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اپنی چادر یہاں بچھائے، کچھ اس طرح کا واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے چادر بچھا دی۔ اس کے بعد حضور نے اس میں کچھ پڑھا، کیا ہوا تو فرمایا اب اس کو سمیٹ کر سینے سے لگاؤ۔ کہا میں نے اس کو سینے سے لگایا، اس کے بعد سے میں بالکل کچھ نہیں بھولا۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کی سب سے زیادہ حدیثیں میرے پاس ہیں۔ ہاں اگر مجھ سے آگے کوئی بڑھ سکتا ہے وہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، اور وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ یہ تو بات بیچ میں آ گئی۔ تو صحابہ لکھتے نہیں تھے، بلکہ جو کچھ سنا اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیتے تھے۔ پھر صحابہ کے عمل سے اور جو کچھ صحابہ کو یاد تھا اس سے پھر احادیث کی بڑی بڑی کتابیں تیار ہوئی۔ 7واں سبق میں نے کہا ترتیب سے سنائیں گے تو بہت وقت لگے گا، 20 دن چاہیے اگر پورا ایک سبق سنائیں۔ پھر بعض بڑے بھی ہوتے ہیں، نماز کا بیان لمبا تھا، میں نے آدھا ہی سنایا آپ کو، اور کل تقوی کا مکمل ہو گیا۔ اب یہ بہت اہم بیان ہے، معاملات میں سچائی اور ایمانداری اور عقل حلال اور حقوق العباد کی اہمیت۔ معاملات میں سچائی اور ایمانداری کی تعلیم بھی اسلام کی اصولی اور بنیادی تعلیمات میں سے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ قرآن شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلی مسلمان وہی ہے جو اپنے معاملات میں اور کاروبار میں سچا اور ایماندار ہو، عہد کا پکا اور وعدے کا سچا ہو، یعنی دھوکہ، فریب اور امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، کسی کا حق نہ مارتا ہو، نام طور میں کمی نہ کرتا ہو، جھوٹے مقدمے نہ لڑتا ہو اور نہ جھوٹی گواہی دیتا ہو، سود اور رشوت جیسی حرام کمائیوں سے بچتا ہو، اور جس میں یہ برائیاں موجود ہوں قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ خالص اور اصلی مسلمان نہیں بلکہ ایک طرح کا منافق ہے اور سخت درجے کا فاسق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچائے۔ اس بارے میں قرآن و حدیث میں جو سخت تاکیدیں آئی ہیں ان میں سے چند ہم یہاں چند درج کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم کسی غلط اور ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ آگے آیا ہے الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں باہمی رضامندی سے تجارت وغیرہ ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ اس آیت نے کمائی کے ان تمام طریقوں کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا جس میں جو غلط اور باطل ہو، جیسے دھوکہ، فریب کی تجارت، امانت میں خیانت، جوا، سٹا، سود، رشوت وغیرہ۔ پھر دوسری آیت میں الگ الگ تفصیلات بھی موجود ہیں۔ مثلا جو دکاندار اور سوداگر نام تول میں دھوکہ بازی اور بے ایمانی کرتے ہیں ان کے متعلق ارشاد ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان کم دینے والوں کے لیے بڑی تباہی اور بڑا عذاب ہے جو دوسروں لوگوں سے جب ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دوسروں کے لیے ناپتے تولتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا ان کو یہ خیال نہیں کہ وہ ایک بہت بڑے دن اٹھائے جائیں گے جس دن سارے لوگ جزا و سزا کے لیے رب العالمین کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ دوسرے حقوق اور دوسری امانتیں ادا کرنے کے لیے خاص طور پر حکم ملا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن لوگوں کی جو امانتیں اور جو حق تم پر ہوں وہ ان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ اور قرآن شریفی میں 2 جگہ اصلی مسلمان کی یہ صفت اور پہچان بتائی گئی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اصلی مسلمان جو امانتوں کے ادا کرنے والے
اور وعدوں کا پاس رکھنے والے ہیں۔ اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اکثر خطبوں اور وعظوں میں فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو جس میں امانت کا وصف نہیں اس میں ایمان بھی نہیں، اور جس کو اپنے عہد اور وعدے کا پاس نہیں اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، مومن منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت، اور وعدہ پورا نہ کرنا۔ تجارت اور سوداگری میں دھوکہ فریب کرنے والوں کے متعلق آپ نے فرمایا، جو دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر و فریب دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے۔ نیز یہ بات حضور علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمائی جب ایک دفعہ مدینے کے بازار میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بیچنے کے لیے اس نے غلے کا ڈھیر لگا رکھا، لیکن اوپر سوکھا غلہ ڈال رکھا تھا، اور آپ نے جو مبارک ہار ڈالا تو اندر کچھ تری تھی۔ اس پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ایسے دھوکے باز ہماری جماعت سے خارج ہیں۔ پر جو دکاندار گاہکوں کو مال کا اچھا نمونہ دکھائے اور جو عیب ہو اس کو ظاہر نہ کریں تو حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق وہ سچے مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، اور خدا نہ کرے وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ایسی چیز کسی کے ہاتھ بیچے جس میں کوئی عیب اور خرابی ہو اور وہ گاہک پر وہ اس کو ظاہر نہ کرے تو ایسا شخص ہمیشہ اللہ کے غضب میں گرفتار رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، ہمیشہ اس پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہیں گے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ بہرحال اسلامی تعلیمات کی روح سے تجارت اور کاروبار میں ہر قسم کے دغا بازی اور جال سازی حرام اور لعنتی کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں سے اپنی بے تعلقی کا اعلان فرمایا ہے اور ان کو اپنی جماعت سے خارج بتلایا ہے۔ اسی طرح سود اور رشوت کا لین دین بھی اگرچہ دونوں طرف کی رضامندی سے ہو قطعاً حرام ہے، اور ان کے لینے والوں پر حدیث میں صاف صاف لعنت آئی ہے۔ سود کے متعلق مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو سود کے لینے والے پر، دینے والے پر، سودی دستاویز لکھنے والے پر، اللہ بچائے، اور اس کے گواہوں پر۔ اور اس طرح رشوت کے بارے میں فرمایا کہ لعنت فرمائی رشوت کے لینے والے اور دینے والے پر۔ ایک حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے کسی آدمی کے لیے کسی معاملے میں جائز سفارش کی، ایک تو ناجائز سفارش، وہ تو ناجائز ہے ہی، کہیں نوکری کا مسئلہ ہے، 50 آدمی ہیں، 2 کو نوکری ملنے والی ہے، اب کسی نے سفارش کی، اس سفارش کی وجہ سے جو غیر مستحق تھا اس کو نوکری مل گئی اور جو مستحق تھا وہ بیچارہ رہ گیا، ایسی سفارش ناجائز۔ اس لیے جو سفارش جائز ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی آدمی کے لیے کسی معاملے میں جائز سفارش کی، پھر اس آدمی نے اس سفارش کرنے والے کو کوئی تحفہ دیا، کوئی باہمی تعین نہیں ہوا، اس نے سفارش کی، اس کا کام ہو گیا، بعد میں جس کا کام ہو گیا اس نے کوئی تحفہ وفہ لایا، اور پھر اس سفارش کرنے والے کو کوئی تحفہ دیا اور اس نے یہ تحفہ قبول کیا، تو یہ بھی اس نے بڑا گناہ کیا۔ گویا یہ بھی اس طرح کی ایک طرح کی رشوت اور ایک قسم کا سود ہوا۔ یہ ڈاکٹروں کو بہت پیش آتا ہے، آتے ہیں نا وہ لوگ، کیا بولتے ہیں ان کو آپ، اور یہاں MR بھی کچھ ہیں، ہے نا، یہ بہت گڑبڑ ہے، اور ان کو تو بڑے بڑے اچھے ملتے ہیں۔ ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ جو واقعی دوائی ہو لکھے ڈاکٹر، لیکن اس کے بدلے میں کچھ، چاہے وہ گفٹ کے نام سے دیں اور ہلکی پھلکی چیز ہو وہ دیں، بڑی چیز ہو احتیاط کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس نے تحفہ، تو یہ بھی اس نے بڑا گناہ کیا، گویا یہ بھی ایک طرح کی رشوت اور ایک قسم کا سود ہوا۔ بہرحال رشوت اور سود کا لین دین اور تجارت میں دھوکہ بازی اور بے ایمانی اسلام یہ سب یکساں طور پر حرام ہے، اور ان سب سے بڑھ کر حرام یہ ہے کہ جھوٹی مقدمہ بازی کے ذریعے محض زبردستی کسی دوسرے کی کسی چیز پر ناجائز قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے کسی کی زمین کے کچھ حصے پر ناجائز قبضہ کیا
تو قیامت کے دن اس کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ زمین کے اس ٹکڑے کے ساتھ وہ زمین میں دھنسایا جائے گا یہاں تک کہ سب سے نیچے طبقے تک دھستا چلا جائے گا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ بس تھوڑا اور سناؤں گا، یہ لمبا بولوں، یہ بات ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوزخ کی آگ کو واجب کر دی ہے اور جنت اس کے لیے حرام۔ جب کوئی مقدمہ آتا ہے نا اسلامی عدالت میں آئے گا تو ایک ہوتا ہے مدعی، ایک ہوتا ہے مدعا علیہ۔ جس نے دعویٰ کیا ہو، اب یہ مدعی سمجھانا مدعا علیہ سمجھانا یہ تو لمبا وقت لگے گا۔ بہرحال جس نے دعویٰ کیا، اپنا دعویٰ پیش کیا تو قاضی اس سے جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے اس سے پوچھے گا۔ اگر اس نے اقرار کر لیا پھر تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، اگر اس نے کہا یہ تو غلط کہہ رہا ہے، یہ اس کی نہیں ہے میری چیز ہے، تو پھر قاضی سے اس سے کہے گا یار تم گواہ لاؤ مدعی سے۔ اگر مدعی کے پاس گواہ ہوئے تو ٹھیک ہے، فیصلہ دے دے گا، کیونکہ قاضی کا کام ہے ظاہر کو دیکھنا۔ اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر مدعا علیہ سے پوچھا جائے گا تم قسم کھاؤ۔ اس نے قسم کھائی، حالانکہ تھی وہ کس کی؟ مدعی کی، تو اس کے بدلے میں وہ زمین اس کو مل گئی، تو اسی کو یہ فرمایا جس شخص نے حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے حاصل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوزخ کی آگ واجب کر دی اور جنت اس کے لیے حرام کر دی۔ یہ سن کر کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگرچہ وہ کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اگرچہ وہ پیلوں کے جنگلی درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ ایک اور حدیث میں آیا، آپ نے ایک مقدمہ باز کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا دیکھو جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے کا کوئی بھی مال ناجائز طریقے سے حاصل کرے وہ قیامت میں اللہ کے سامنے کوڑی ہو کر پیش ہو، وہ بیماری کوڑ کی لگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خرابیوں سے ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں اپنے معاملات وغیرہ کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اس کے خلاف ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات تشریف رکھیں گے انشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب نصیحت فرمائیں گے کچھ دیر۔